احمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ واقعہ کربلا کی تیسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ اس وقت مکۃ المکرمہ کے جو گورنر تھے وہ عمر بن سعید بن عاص تھے۔ یہ بھی محب اہل بیت تھے، آل رسول سے محبت کرنے والے جوان تھے۔ انہوں نے بڑا خوش ہو کر استقبال کیا حضرت امام حسین کا اور آپ کی اہل و عیال کا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو یہاں پر چونکہ اہل محبت لوگ رہتے تھے، آپ کا ادب و احترام جانتے تھے، اہل مکہ بڑے خوش ہوئے کہ آل رسول کا فرزند ارجمند ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ تو جب کہ کوفہ جو شہر تھا، یہ کوفہ ایسا شہر تھا جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والے لوگ رہتے تھے، اس لیے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے کہ یہ علی سے محبت رکھنے والے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے کوفہ کو اپنا کیپٹل یعنی دارالخلافہ بنا لیا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر آپ کے چاہنے والوں کی بہتات تھی، بہت زیادہ تعداد تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ دونوں مکہ پہنچ چکے تھے۔ عبداللہ بن زبیر تو حضرت امام حسین سے بھی پہلے پہنچ گئے تھے۔ تو جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ چکے ہیں تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ اسی دوران یہ حضرات مکۃ المکرمہ اہل کوفہ جو تھے وہ سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو کوفہ بلایا جائے اور ان کی بیعت کی جائے، کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے والد محترم سے محبت کرنے والے ہیں، اور یزید کی بیعت کسی صورت بھی ہم برقرار نہیں رکھیں گے، بلکہ جو یزید کے وہاں حامی تھے یا گورنر تھے ان کو بھی ہم نکال دیں گے۔ انہوں نے امام حسین کو پے در پے خطوط لکھے۔ بعض علماء نے اس کی تعداد سینکڑوں میں بتائی، بعض نے 53 تعداد بتائی ہے اور بعض نے تعداد سینکڑوں سے بھی زیادہ بتائی۔ الغرض اگر ہم کم سے کم فگر رکھیں 53 کا، 53 کا، تو وہ تو باقاعدہ مستند مورخین نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ اچھا، خط کے جو الفاظ تھے وہ تقریباً ملتے جلتے تھے۔ عربی زبان کے اندر لکھا ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین بن علی من شیعته المؤمنین والمسلمین اما بعد فحیی حلا فإن الناس ينتظرونك لا امام لهم غیرک فالعجل ثم العجل۔ اس طرح کے الفاظ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حسین بن علی کی طرف ان کے مسلمان اور مومن شیعوں کی طرف سے خط ہے۔ اما بعد، اے امام حسین آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، جلدی کریں جلدی کریں۔ اس مضمون کے اتنے خطوط اور قاصد امام حسین کے پاس پہنچے کہ امام حسین نے سوچ لیا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں استخارہ کر لیا، کہ اب میرے لیے وہاں جانا واجب ہو چکا ہے، چونکہ وہاں پر فسق و فجور والے لوگوں کی حکومت تھی، یعنی یزید کے پٹھوں کی حکومت تھی، یزید کے چاہنے والوں کی حکومت تھی۔ تو امام حسین چونکہ نواسہ رسول تھے، اہل بیت اطہار کا خون تھے، اس وجہ سے آپ پر یہ واجب بنتا تھا کہ آپ اپنے نانا جان کی شریعت کو وہاں نافذ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو امام حسین فیصلہ کر چکے تھے وہاں پر جانے کا۔ امام حسین کے سامنے اب دو راستے تھے۔ ایک یہ تھا کہ آپ کوفہ والوں کی جو پرانی بے وفائیاں ہیں ان کو یاد کریں اور ان کو یاد دلائیں اور پھر نہ جائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یعنی اپنے نانا جان کی شریعت، کہ وہاں پر فسق و فجور والے جو لوگ تھے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اور شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، آپ وہاں پر شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، اور یہی راستہ آپ کو صحیح لگا۔ اس کو شرعی اصطلاح میں عزیمت کہا جاتا ہے۔ ایک طرف رخصت تھی، ایک طرف عزیمت تھی، آپ نے عزیمت پر عمل کیا، لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ان کے خطوط کے جواب دیے۔ چند خطوط آپ نے لکھے، اپنے قاصد کی طرف سے وہاں پر بھیجے، جس کے اندر یہ بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بن علی کی طرف سے جماعت مومنین و مسلمین کے نام، کہ ہانی اور سعید تم لوگوں کے خط لے کر میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، تمہارے قاصدوں میں یہ دونوں شخص سب سے آخر میں آئے، جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا اور تم نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے ہم سب کو حق و ہدایت پر جمع کر دے۔ لہٰذا میں نے اپنے چچا زاد بھائی جن پر مجھے بھروسہ ہے اور وہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں تمہارے پاس روانہ کیا ہے، اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے مجھے لکھ کر بھیجیں۔ اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہاری جماعت کے لوگ اور تم میں سے صاحبان عقل و فضل سب اس بات پر متفق الرائے ہیں جس کام کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں، اور جو مضامین تمہارے خطوں میں نے پڑھے ہیں، تو میں انشاءاللہ تمہارے پاس جلد حاضر ہو جاؤں گا۔ تو فلعمری، اس کے بعد کے الفاظ یہ تھے مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات اللہ والسلام۔
مجھے میری زندگی کی قسم، امام حسین نے لکھا، مجھے میری زندگی کی قسم، امام وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کا عامل ہو، امام وہی ہو سکتا ہے جو انصاف کو قائم کرنے والا ہو، امام وہی ہو سکتا ہے جو حق کا طرفدار ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ میں اپنا یہ خط حضرت مسلم بن